ہمارا آج کا سوال ہے 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ قرارداد مقاصد کی 1949 میں منظوری کے بعد آئین سازی کا عمل تیز کر دیا گیا اور 1956 میں چودھری محمد علی کی سربراہی میں پاکستان کا پہلا آئین بن گیا، جو 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ تھرڈ ایئر میں جو سوال آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ ٹوٹل دفعات نہیں پوچھی جاتی، وہ دفعات جن کا اسلام سے تعلق ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان میں اسلام کو نافذ کیا جائے، تو 1956 کی اسلام سے متعلق دفعات کو پوچھا جاتا ہے اور ہم انہی کو صرف ڈسکس کریں گے، ٹوٹل دفعات ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ تو اس بک میں پہلا ٹاپک لکھا ہوا ہے پارلیمانی نظام حکومت۔ پارلیمانی نظام حکومت کا اسلامی دفعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو آپ سکپ کر دیں گے۔ پہلا ٹاپک ہمارا بن جائے گا ملک کا نام۔ ملک کا نام 1956 کے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، یعنی پاکستان ایک سیکولر ریاست نہیں ہوگی، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ دوسرا نمبر ہے قرارداد مقاصد کا۔ 1956 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیے میں، یعنی آئین کے ابتدائی حصے کے طور پہ شامل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان کا مستقبل کا آئین بننا تھا، اور انہی پوائنٹس کی بنیاد پہ 1956 کا آئین بنا۔ اقتدار اعلیٰ کا تعین۔ جس طرح کچھ مغربی ممالک میں اقتدار اعلیٰ یعنی کہ سپریم پاور عوام کی بتائی جاتی ہے، لیکن پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا، تو پاکستان میں حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور جو حکومت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلائی جائے گی۔ حکومت کے پاس ان لمیٹڈ پاور نہیں ہوگی، اور اقتدار اعلیٰ یعنی کہ سپریم پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ مسلمان سربراہ مملکت۔ 1956 کے آئین کے تحت صدر جو کہ مملکت کا سربراہ ہونا تھا، اس کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ وزیر اعظم بھی تھا، لیکن وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی۔ 1956 کے آئین کے تحت قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی قانون پہلے سے قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ اسلامی طرز زندگی۔ حکومت اس بات کو انشور کرے گی کہ عوام کو ایسی اپرچونٹیز دی جائیں تاکہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے دیے گئے سنہری اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں اسلام کو نافذ کریں گے، اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی اور انفرادی زندگیوں میں بھی۔ اسلامی اقدار کا فروغ۔ اسلامک ویلیوز کو نافذ کیا جائے گا، اور جو اینٹی اسلامک ویلیوز ہیں، اسلام کے مخالف جو کام ہیں، شراب نوشی ہے، قمار بازی یعنی جوا بازی، عصمت فروشی اور سود کی لعنت کو ختم کیا جائے گا۔ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ کچھ رائٹس جو ہیں یا حقوق جو ہیں وہ آئین میں بتا دی جاتے ہیں، ان کے بغیر انسان کا رہنا اس دنیا پر ناممکن ہوتا ہے، جس طرح زندہ رہنے کا حق، اپنی مرضی سے کاروبار کرنے کا حق، اپنی مرضی سے پراپرٹی خریدنے کا حق، پاکستان میں کہیں بھی رہنے کا حق، اس کو اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کو اپنے دفاع کا حق، یہ تمام حقوق انسانی بنیادی حقوق کہلاتے ہیں۔ تو تمام کے تمام یہ حقوق بتا دیے گئے ہیں آئین میں۔ اگر کوئی حکومت یا حکومت کا کوئی ادارہ ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اقلیتوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، ان کو کوئی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے اگلا ہے قانون کی بالادستی۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی، کسی شخص کو قانوناً برتری حاصل نہیں ہوگی، سب سے ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، کسی کو فیور نہیں دی جائے گی۔ فلاحی مملکت۔ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، جو یعنی کہ اپنے عوام کے بہتری کے لیے کام کرے گی، ان کو بنیادی ضروریات جیسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، ان کی تمام نیڈز کا خیال رکھے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے
ادارہ تحقیقات اسلامی، یعنی کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے گا جو حکومت کو تجاویز دے گا کہ ملک میں شریعت کس طرح نافذ کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ان تجاویز کی روشنی میں قانون سازی کی جائے گی۔ بنیادی طور پر یہ ادارہ ایک مشاورتی ادارہ تھا، اصل کام قومی اسمبلی کا تھا جس نے آگے قانون سازی کرنا تھی۔ اسلامی ممالک سے بہتر تعلقات۔ حکومت پاکستان کوشش کرے گی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کیے جائے، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم پوائنٹ ہوگا۔ تو یہ تھے 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ تو ہم صرف اور صرف اسلامی دفعات ڈسکس کریں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پارلیمانی نظام حکومت کوئی بھی ہو، صرف ہم اسلام کی حد تک دیکھیں گے اس میں اسلام نافذ کیا گیا ہے کہ نہیں، تو اس پوائنٹ کو ہم اسلامی دفعات میں شامل نہیں کریں گے۔ اور اس طرح سے ایک لاسٹ پوائنٹ تھا قومی زبانیں۔ تو زبان کوئی بھی ہو اس کا اسلام سے کوئی اتنا ریلیشن نہیں ہے۔ آپ اردو نافذ کر دیں، آپ انگلش نافذ کر دیں، اس کا نہیں ہے۔ تو اس کو قومی زبانوں کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم اسلامی دفعات میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ تھے 1956 کے آئین کے اسلامی دفعات۔